حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ ساری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے لیے درس ہے کہ جو اپنی رعایا کا ایسے خیال رکھا کرتے تھے. اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اب آپ کے ان القاب کا ذرا معنی سمجھنا. آپ اعدل الاصحاب سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا. اعدل الاصحاب ہیں. مزین المنبر والمحراب، محراب اور منبر کی آپ زینت ہیں. اللہ اکبر. الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کی زبان پر رب نے کیسا حق جاری کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، علماء فرماتے ہیں 20 بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے، اسی مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی. یعنی حضرت عمر کی رائے اور اس رائے پر قرآن کا نازل ہو جانا. تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے عمر کی زبان پر حق جاری ہے، عمر جو کہتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے سنو. امیر المؤمنین وغیظ المنافقین، منافقین پر بڑے غضب والے ہیں، مومنین کے امیر ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں. ابی حفص، آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور یہ بھی کمال کی کنیت ہے. ابو حفص، حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، ابو حفص کہتے ہیں شیر کو. اور حضرت عمر وہ جرت والے، وہ طاقت والے اور ایسے غالب تھے کہ آپ کی کنیت بھی ابو حفص ہے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے شیر. حضرت عمر کی تو کیا شان ہے. سبحان اللہ. یہ جو ذکر عمر کر رہے ہیں نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آؤ سنو اور ایمان تازہ کر لو. ہماری امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زینوا مجالسکم بذکر عمرا، کہتی ہیں اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق کے ذکر سے آراستہ کیا کرو. جب بیٹھا کرو نا تو عمر کا ذکر کر لیا کرو. دوستوں میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، مجالس، اکیلے بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں، اکیلے میں بھی عمر کا ذکر کیا کرو، تمہاری مجلس کی زینت بڑھ جائے گی. تو آؤ امی حضور کا حکم مانتے ہوئے حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ارے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب امیجن تو کریں نا، اب سوچیں تو صحیح کہ وہ کیا پرسنالٹی ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ کیا کمال کا واقعہ ہے. مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے نقل کیا گیا. ماجرا یہ تھا حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، 39 مسلمان ہوئے تھے. ذرا سمجھیے گا دور کیسا تھا کہ صرف 39 مسلمان تھے. ٹھیک ہے، 39 مرد مسلمان ہوئے تھے، کچھ خواتین ہوئی ہوں گی. ایک گھر تھا. اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. صفا کی جو پہاڑی ہے نا، جہاں سے صفا مروہ سعی کرتے ہیں، صفا کی پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا جس کو دار ارکم کہا جاتا ہے. اب تو وہ گھر وہاں نہیں ہے، مگر کبھی کبھی صفا مروہ سے گزرتے ہوئے ان یادوں کو تازہ کیا کرو کہ یہیں کسی جگہ پر وہ گھر ہوگا جہاں ہمارے آقا چند صحابہ کے ساتھ چھپ چھپ کر عبادتوں کا سلسلہ تھا. اسلام کی بات ہوتی تھی مگر چھپ کر ہوتی تھی. سوچو ہمارے صحابہ کی کیسی قربانی تھی. آج اس مسجد میں مائک لگا کر کھلے عام آپ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. ایک دور ایسا بھی تھا کہ سجدہ کرتے تھے تو مار پڑتی تھی، نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی، اللہ کا نام لیتے تھے تو مار پڑتی تھی. اتنا ستایا جاتا تھا. کعبہ سامنے تھا. کبھی سوچو صفا کی پہاڑی اور کعبے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے، بہت تھوڑا سا، مگر صفا پہ بیٹھے ہیں، طواف نہیں کر سکتے، کعبے پر آ کر دیدار نہیں کر سکتے، کعبے کا طواف نہیں کر سکتے کیونکہ کفار مارتے تھے. اتنا خوف، اتنا ظلم تھا. 39 مسلمان ہیں اور حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے. حضرت عمر نے تلوار لی اور تلوار لے کر کہیں جا رہے ہیں. ایک صحابی نے راستے میں روکا. عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا ارادہ ہے. کہا اے عمر کیا کر رہے ہو؟ تم بنو زہرا اور بنو قریش کو کیسے سنبھالو گے؟ یہ قبیلے تمہارے خلاف ہو جائیں گے. بڑے جلال والے تھے، بڑا انداز تھا حضرت عمر کا. کہا لگتا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے روک رہے ہو.
تم بھی ایمان لے آئے لگتا ہے. انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایمان لے آیا. مگر میں تمہیں اس سے بڑھ کر بات بتاؤں, غصہ بعد میں ہونا, اپنے گھر جاؤ, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے. حضرت عمر کو یقین نہیں آیا. آپ کے بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی گھر میں گئے تو گھر کے باہر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی. بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. چھپ چھپ کے سارا معاملہ ہو رہا تھا. جیسے حضرت عمر کے آنے کی اطلاع ملی تو حضرت خباب پیچھے چھپ گئے اور اندر گئے. جاتی حضرت عمر نے کہا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. جب غصہ کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہم ایمان لے آئے. حضرت عمر نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا, لہو لہان کر دیا. بہن نے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ میں بھی ایمان لے آئی ہوں اور اللہ ایک ہے میں کہتی ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے بہن کو بھی مارا. مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ کمال کا ایمان ہے کہ میرے غصے کے باوجود یہ چینج نہیں ہو رہے, جب غصہ ٹھنڈا ہوتا کہ بتاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے. بہن بھی کیسی بہن ہے, کیا کہ تم اللہ کے کلام کو ایسے نہیں پڑھ سکتے, پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا. میرے رب کے کلام کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. آئے ہائے کیسا ایمان تھا, اتنے جلال والے, اتنے جناب, ہاتھ میں تلوار لیے بھائی آیا ہے اور بہن کی ہمت دیکھو کہ وہ اللہ کا نام لے رہی ہے. بھائی کو کہتی پہلے وضو کر کے آؤ پھر قرآن کو ہاتھ لگانا. حضرت عمر وضو کر کے آئے. اب تلاوت قرآن ہوتی ہے. آئے ہائے قرآن کا ایک ایک لفظ نور بن کر حضرت عمر کے دل میں داخل ہو رہا ہے. اب کیا ہوا؟ کہ مجھے اب نبی پاک کے پاس جانا ہے. بہن خوش ہوئی, بہنوئی خوش ہوئے, آپ کو لے کر آئے نبی پاک کے پاس. اچھا سب جانتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تو کفار کی فوج کے بڑے خطرناک جرنیل ہیں. تو حضرت عمر آئے, صحابہ نے کہا حضرت عمر آئے. اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اندر جتنے صحابہ تھے سب گھبرا گئے کہ عمر آئے حملہ کرنے. حضرت حمزہ شیر خدا, ہاں حضرت حمزہ کی کیا شان ہے, نبی پاک کے مبارک چچا, وہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے کہا عمر کو آنے دو. اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اسی کا سر ہوگا. آپ بھی شیر خدا تھے. اب ذرا تصور کرو نا, ایک گھر ہے اس پہ 39 کے قریب صحابہ ہیں, دروازے پر عمر کھڑے ہیں. نبی پاک نے آپ کا گریبان کے قریب پکڑ لیا. کیا عمر کب تک لڑتے رہو گے, کب ایمان لاؤ گے؟ کیا جب تک رب تمہاری مذمت میں قرآن کی آیت نازل نہیں کرے گا جب تک لڑو گے مجھ سے؟ روایت کا خلاصہ ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا پھر نبی پاک نے دعا کی, اللہ یہ عمر ہے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے. زبان مصطفیٰ سے دعا نکلنی ہے اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. جب حضرت عمر ایمان لائے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی, سب نے مل کر نعرہ تکبیر لگایا. اس نعرے کی یاد میں ہم بھی نعرہ لگاتے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر صحابی آئے ہائے ہائے کیا منظر تھا. جب پڑھو نا اس واقعے کو کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا. آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے, آپ 40ویں ہیں, 40 کا عدد پورا کرنے والے حضرت عمر ہیں. اور سنو اس کے بعد کیا ہوا. حضرت خباب پتہ ہے کیا کہتے ہیں, تھوڑے دن پہلے ہی نبی پاک نے دعا کی تھی اے اللہ ایک دے دے اور اس سے اسلام کو عزت مل جائے. ذرا سوچو حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے سبب اسلام کو عزت ملی ہے. میں اور آپ ایمان لائے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے, مگر حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے آپ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. کئی بار سنا ہوگا وہ شعر, اب آؤ اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا. نبی پاک بڑے غمزدہ تھے, ان بدبختوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اور آقا نے دعا کی تھی اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے. جب آپ ایمان لائے تو نبی پاک کے دل کو کیسی ٹھنڈک ہوئی. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور. آقا بہت خوش ہوئے. اب سنو
کہتے ہیں نا کچھ لوگ گیم چینجر ہوتے ہیں, کچھ لوگ اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں. اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو بڑا مقام دیا ہوتا ہے. یہ آپ کے گوٹھ میں سردار ہوتے ہیں, آپ کے یہاں چودھری ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں ان سے بھی بات کرتا ہوں کہ دیکھو تم اگر دین کی طرف آ گئے نا, اگر آپ نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا, آپ کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. جس کو دنیا میں اللہ نے کوئی مقام دیا ہے وہ دین کا کام کرے, وہ اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے والا کام کرے, اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے.